السلام علیکم ناظرین، شہزادہ نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ناگزیر ڈیجیٹل ٹی وی۔ ناظرین، آج کل موسم کا بدلتا ہوا حال اور بدلتے ہوئے حال کے ساتھ مختلف قسم کی بیماریاں ہمارے ناظرین کو پیش آتی ہیں اور ہمیں بڑی فکر رہتی ہے کہ ہم اپنے ناظرین کا خاص خیال رکھا کریں۔ ناظرین، اس موسم میں کیونکہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے اور سردی کی وجہ سے اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے اور مجھے خاص کر خود یہ بات پیش آتی ہے کہ آنکھوں میں پانی آنا، ناک کا پانی بہنا اور ماتھے کا ٹھنڈا ہونا، بخار ہونا، گلے کا خراب ہو جانا، چیسٹ انفیکشن ہو جانا، یہ چھوٹی چھوٹی بیماری کوئی بڑی بیماری کھول سکتی ہے۔ تو اس سے احتیاطی تدابیر کے لیے ہم آپ کے لیے یہاں ہمارے پاس ڈاکٹر ملک طارق صاحب آتے ہیں، ان کا بہت شکر گزار ہیں ہم کہ وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بیوٹی ٹپس ہمارے ناظرین کو بتاتے ہیں۔ تو آئیے ڈاکٹر ملک طارق صاحب سے آج کی اس کی علامات، احتیاطی تدابیر یا اس کی کوئی میڈیسن کے بارے میں جو ہمیں وہ تجویز فرما دیں۔ جی ملک شہزاد صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، بہت اچھا ٹاپک آپ نے لایا ہے۔ جیسا کہ موسم چینج ہو رہا ہے تو موسٹلی لوگوں میں جو ہے الرجک ڈیزیز زیادہ ہو رہی ہیں، اسپیشلی بچوں میں بھی یہ ہو جا رہا ہے کہ اسکول گوئنگ بچے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، انسان سوشل اینیمل ہے، ہر طبقے کا بندہ باہر نکلتا ہے، اس کو فیس کرنی پڑتی ہے۔ ڈسٹ سے الرجی لوگوں کو ہوتی ہے، دھوئیں سے الرجی دیکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ باریک ڈسٹ اسپیشلی جو لوگ باہر نکلتے ہیں اور گاڑی سے اٹھنے والا گرد و غبار، وہ بھی اچھا خاصا اس کا سبب بن جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دھوئیں میں لوگ چلتے ہیں، کھانا گھروں میں خواتین جو کچن میں ہوتی ہیں ان کو دھوئیں سے موسٹلی الرجی ہو جاتی ہے، پرفیوم سے الرجی ہو جاتی ہے لوگوں کو۔ تو یہ ڈفرینٹ ٹائپ کی الرجی ہے۔ اب یہ دیکھنا چاہیے ہوتا ہے کہ اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ دیکھا آپ نے کہ ناک کی سوزش ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو ناک سے پانی بہہ رہا ہوتا ہے اور آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو چھینکیں آنی شروع ہو جاتی ہے، گلا آپ کا سوزش کر جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سم ٹائم آپ کو فیور بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ سم ٹائم لوگوں کو بخار کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے اور اس کی تدابیر ہم آپ کو حفاظتی تدابیر کے حوالے سے اگر کہنا چاہیں تو 4 میجر چیزیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، 3-4 جو میں آپ سے بتا رہا ہوں۔ وہ یہ کہ خوراک میں آپ نے کیا استعمال کرنا ہے، کہ کیا اعتدال لانا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے۔ بہت سے لوگوں کو جو ہوتے ہیں کھٹی ٹھنڈی چیزیں جیسا کہ دہی ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، مطلب تلی ہوئی چیزیں آپ بازار میں سے سموسہ پکوڑے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، تو ان کا تدارک ممکن ہے، پاسبل ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کو دیکھ لینا چاہیے یار یہ ہمیں کس چیز سے ہم کیوں تنگ ہو رہے ہیں، تو اس حساب سے ان کو وہ چیزیں بند کرنی چاہیے۔ خوراک کا خیال رکھنا چاہیے۔ گندم بعض لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے، گندم سے لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے، ان میں بھی یہ علامات زیادہ ہونے شروع ہو جاتی ہیں۔ بریڈ اور روٹی کا استعمال اس حساب سے اعتدال سے لانا چاہیے۔ جن لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر گوشت بھی، موٹا گوشت جب وہ بیف وغیرہ کھاتے ہیں تو وہ بھی اس پہ کافی اثر انداز ہو جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم کہ آپ جب ڈائگنوز کرنے کے لیے جاتے ہیں کسی بھی مطلب کلینک میں یا ہاسپٹل میں کہیں بھی، تو 2 چیزیں میجر جو چیزیں ہوتی ہیں، آپ کے بلڈ میں اندر IgE لیول دیکھا جاتا ہے، بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کہ وہ کی پوزیشن کیا ہے۔ سیکنڈ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسکن پرک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، جو مختلف مطلب جیسے ہمارے پاکستان میں بھی آگے پیچھے کئی ادارے وہ کرتے ہیں، اس میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے اسکن پرک ٹیسٹ کے لیے آپ کو گرد و غبار، ڈسٹ یا کسی چیز سے دیکھ کے پولن یا کس چیز سے اریٹیشن ہے آپ کو، تو اس حساب سے پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ تو بینیفیشیل یہ ہے کہ آپ قریبی کوئی بھی آپ کا ڈاکٹر ہے تو آپ اس کو دکھائیں، اور اس سے پہلے کہ مرض بڑھے تو آپ اس کو دکھا دیں، اور جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں تو کوشش کریں کہ ان سے بچیں۔ اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا ہم آپ کو ٹریٹمنٹ پہ تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں، تو وہ اینٹی ہسٹامین ٹیبلٹس، جیسے کہ ناک کی سوزش بہت زیادہ ہے اور ناک سے پانی آ رہا ہے، ان کا استعمال کریں۔ لیکن اس کا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ صبح اٹھے ٹیبلٹ لیے اور چلے گئے، دن کو آپ نے گاڑی چلانی ہے یا آپ نے جو بھی ہے مطلب یونیورسٹی، کالج یا اسکول گوئیں گے جو بھی ہے مطلب آفیسز وغیرہ میں، تو پھر وہ ہلکی سی ڈروزینس، یہ وہ چیزیں، تو وہ آپ متعلقہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ تو اینٹی ہسٹامین جو لیٹسٹ میڈیسن ہے اس حساب سے آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ نارموسلائن آپ یوز کر سکتے ہیں، یعنی سمپل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ پانی میں بھی اگر نمک ڈال کے اس کا بھی ناک میں اگر اس کا استعمال بھی کریں تو وہ بھی کافی بینیفیشل ہے ڈراپس کی صورت میں، ٹھیک ہو گیا۔ ہلکی سی ویزلین آپ اپنے ناک میں لگا دیں تو وہ بھی ورک کر جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ماسک کا استعمال کریں، ٹھیک ہو گیا نا۔ فش لیور آئل کے کیپسول آپ بڑوں میں، یعنی اگر آپ 20 سے ابو ہوئے ہیں تو ایک ونس اے ڈے آپ ان کو دیں، اور باقی دیکھ لیں کہ آپ کو جو جو چیزیں تنگ کرتی ہیں خوراک میں تو ان کا اعتدال کریں، اور متعلقہ ڈاکٹر وٹامن سی کا استعمال آپ یعنی اورنج کا استعمال فریش جوس کا زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں، موسمی پھل وہ آپ کے لیے بینیفیشیل رہیں گے، ٹھیک ہو گیا نا۔ بہت بہت شکریہ جی بہت شکریہ ڈاکٹر ملک طارق صاحب، آپ نے ہمارے ناظرین کو بیماری کی علامات بھی بتائیں اور ان کی تدابیر بھی بتائیں اور اس کی میڈیسن بھی بتائی۔ جی ناظرین، اپنا خیال کیا کریں، ڈسٹ الرجی سے اور سردی سے اپنے آپ کو بچائیں، اور غرارے کیا کریں شام کو بھی صبح کو بھی،
جب آپ کا گلا ٹھیک رہے گا تو آپ اچھی اسپیچ کر سکیں گے، جب آپ کی آنکھیں ٹھیک رہیں گی تو آپ صحیح دیکھ سکیں گے، جب آپ کے کان ٹھیک رہیں گے تو آپ صحیح سن سکیں گے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر ملک طارق صاحب کے جو ٹپس ہیں آپ تک ہمارا پہنچانا ایک ذمہ داری ہے، اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اسی طرح دیکھتے رہیں، اور ہمارے ناگزی ڈیجیٹل ٹی وی کو آپ دیکھتے رہیں، اور اس کو سبسکرائب بھی کرتے رہیں اور لائک بھی کرتے رہیں، اور اس پروگرام کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ، دیجیے شہزادہ نعیم کو اجازت، اللہ حافظ۔